أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا، دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمائے سلطانی. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. واجب الاحترام ناظمی تعلیم و تربیت جماعت اسلامی جموں و کشمیر مولانا نذیر احمد رینا صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، برادری مکرم ناظم الامور جامعہ فیض العلوم پنجگام پلوامہ کشمیر، مکرمی امیر و معاونی امیر ضلع جماعت اسلامی ضلع رامبن، مدرسہ تعلیم القرآن کے انتہائی معزز ذمہ داران، میرے سامنے تشریف فرما قابل قدر سامعین گرامی، انتہائی ادب و احترام کے لائق اسٹیج پر جلوہ فرما مفتی نذیر احمد بلالی صاحب، عزیز طلباء،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह जुल जलाल के बेपाया फजल एहसान से आज मदरसा तालीमुल कुरान के सहन में ये दावती इस्लाही और तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मेरी और आपकी शिरकत यकीनन एक ऐसा मुबारक अमल है जिस पर अल्लाह जुल जलाल की तरफ से बहुत ज्यादा अज्र सवाब का वादा है। मदरसे तालीमुल कुरान तालीमुल इस्लाम सतह जमीन से बहुत बुलंद मकाम पर कायम किया गया है। यह इस बात की खुली दलील है कि जिस इस्लाम की निस्बत से मदरसा कायम किया गया है वो इस्लाम पश्तियों में रहने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो इस्लाम दुनिया में गालिब होने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक मुबारक हदीस के अंदर फरमाया है, अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैह। इस्लाम बुलंद होने के लिए आया है, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। वला युअला अलैह, और दुनिया में किसी तहजीब, किसी तमद्दुन, किसी फलसफे के अंदर ये सकत नहीं है, ये कुव्वत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो इस्लाम के नजरिए हयात को मगलूब कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद भी कुरान करीम के अंदर 3 मर्तबा यही बताया गया है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस आयत मुबारका के बारे में मुहद्दिस शहीर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आय मुबारका पूरे कुरान करीम का उमूद है, महवर है, जिसके इर्द गिर्द तमाम कुरानी तालीमात घूम रही हैं। क्योंकि इस आयत में
ایک تو اسلام کی جامعیت بتائی گئی ہے، پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تکمیلی شان بھی بیان کی گئی ہے، اور پھر اس میں یہ بشارت بھی دے دی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں، پورے گلوب پر، عالمگیر سطح پر اسلام غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر یہ بات بطور پیشن گوئی اور بطور بشارت فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يبقى على وجه الارض بيت مضر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا گھر، چاہے وہ کچا ہو یا کنکریٹ ہو، پختہ ہو، ایسا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہوگا۔ بعز عزیز، کوئی اسلام عزت کے ساتھ قبول کرے گا، اور ذل ذلیل، کسی کو یہ اسلام ذلیل ہو کر، پست ہو کر قبول کرنا پڑے گا۔ آپ ایک اونچی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کی بلندی کا احساس مجھے کل ہوا جب ایک سٹیپ سلوپ کے راستے سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں نے اسی وقت آپ کی ہمت، آپ کی قوت، آپ کی جفاکشی اور آپ کی خشونت، اس کو میں نے اسی وقت سیلوٹ کیا۔ آپ بلند ترین مقام پہ رہتے ہیں، لہذا آپ کی نظروں کے اندر بھی بلندی ہونی چاہیے، آپ کی سوچ کے اندر بھی بلندی ہونی چاہیے، آپ کا شعور بھی بہت اونچا ہونا چاہیے۔ آپ کسی سرسری اور سطحی پیغام یا سوچ کے حامل نہ بنیے، بلکہ جس طرح آپ یہاں کھڑے ہو کر ارد گرد کے تمام علاقوں کو بھانپ لیتے ہیں، ٹٹول لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح اپنی سوچ کو اس حد تک بلند کیجئے، ایمانی نقطۂ نظر سے، دینی نقطۂ نظر سے، اسلام کے نقطۂ نظر سے، کہ آپ گلوبلی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھیں۔ حالات و قوائف بتا رہے ہیں کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوگی جن میں آپ نے مسلمانوں کے اور اسلام کی بلندی کی طرف اشارہ کیا ہے، غلبے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں جو اپنی مذہبی تعلیمات کو پروپوگیٹ نہ کرتا ہو، تبلیغ نہ کرتا ہو۔ مسلمان بھی تبلیغ کرتے ہیں، کرسچنز بھی مشنریز کے لیے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے۔ لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے
جس کی طرف لوگ کثرت کے ساتھ بڑی تعداد میں جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اگر یہ رفتار اسی طرح چلتی رہی، باقی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں اور یہ پیشن گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد سچ ثابت ہوں گی، بہت جلد سچ ثابت ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور ایسا فرد واحد بھی باقی نہیں رہے گا جو اسلام قبول نہ کرے۔ لیکن صاحبو، ہمارے لیے آج کے اس اجتماع میں جو لمحہ فکریہ ہے، جس پہ ہمیں غور کرنا ہے، جس پہ ہمیں سوچنا ہے اور جس کے لیے ہم اجتماعی طور پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس اسلام کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں، اسلام کو آگے بڑھانے، اسلام کو غلبہ دینے، اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے، اسلام کی شان و شوکت کو دوبارہ اجاگر کرنے میں میرا کیا رول بنتا ہے، آپ کا کیا رول بنتا ہے، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، ہم اس میں کس حد تک حصے دار ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی اہل توحید ہیں، فرزندان توحید ہیں، جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہ استثناء نہیں دیا گیا کہ وہ یہ کہے کہ اسلام کی ترویج اور اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت اور اس کی اقامت اور اس کے غلبے میں میرا کوئی رول نہیں بنتا۔ یہ ساری امت، جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، اس امت کا ایک ایک فرد، چی ذکور و چی اناس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس امت کے ایک ایک فرد کو اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق اس امت کے ایک ایک فرد کو وہ ذمہ داری بخشی گئی ہے جس ذمہ داری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی انجام دیا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح شگن کے اس علاقے میں کچھ ایسے پودے، جھاڑیاں اور درخت ہوں گے جو خودرو ہوں گے، جن کے لیے بیج نہیں ڈالا گیا، جن کا بوٹا نہیں لگایا گیا، جو خود بخود اگ گئے۔ ہم میں سے اکثر مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت بھی ان خودرو پودوں کی طرح ہے، جو کہ حقیقت سے بہت دور ہے۔
یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یہ اپنی گردن سے ذمہ داری کا قلادہ اتار پھینکنے کے برابر ہے۔ یہ امت کوئی خودرو امت نہیں ہے، بلکہ اس امت کو مبعوث کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، اس امت کا انتخاب کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، تاکہ یہ امت اس کام کو انجام دے جس کام کو اپنی تکمیلی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، وہ بعثت کا لفظ ہے۔ بعثت کا لفظ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر اس وقت جب اللہ نے انہی میں سے ان کی طرف رسول بھیجا، مبعوث کیا۔ یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا ہے خدا کی طرف سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو خاص کر دیا ہمارے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثتم، جس طرح میرے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اور اسی طرح اس امت کو بھی اسی غرض کے لیے وجود بخشا گیا اور یہ امت بھی مبعوث کر دی گئی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارا کام کتنا شاندار ہے، ہماری ڈیوٹی کتنی عظیم ہے۔ میں اس ڈیوٹی یا ذمہ داری کی بات نہیں کرتا ہوں جو کوئی شخص دکان پہ بیٹھ کر انجام دیتا ہے۔ کیا ایک غیر مسلم دکان پہ نہیں بیٹھتا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ غیر مسلموں کے پاس ہم سے بڑی دکانیں اور ہم سے کہیں زیادہ شاندار مارکیٹس ہوں، بازار ہوں، شاپنگ پلازا ہوں۔ یہ ذمہ داری نہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دفتر میں جا کر کرسی پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری انجام دے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارے کسی غیر مسلم بھائی کے پاس ہم سے بڑا دنیاوی منصب ہو۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی کھیت میں جا کر کھیتی باڑی میں خود کو لگا کر جو ذمہ داری انجام دیتا ہے، یہ کام تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ بلکہ پھر وہ کون سی ذمہ داری ہے، وہ کون سا کام ہے جس کو ہماری زندگی کا اجتماعی نصب العین بنایا گیا، اس امت کا اجتماعی نصب العین ہے بنایا گیا۔ اس کو قرآن کریم میں آپ ایک قرآنی درسگاہ کے پہلو میں تشریف فرما ہے۔ اور درسگاہوں کے متعلق، مدرسوں کے متعلق بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید پڑھنے اور پڑھانے کی فیکٹریاں ہیں جہاں پڑھنے اور پڑھانے کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔
بلکہ یہ محض پڑھنے اور پڑھانے کا ہنر یہاں نہیں سکھایا جاتا. قرآن و حدیث کی صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی، بلکہ ان اداروں کے اندر جب بچے جاتے ہیں یا جب ہم اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں تو اس وقت یاد رکھیے کہ ان اداروں کے اندر ہمارے بچوں کو اسی کام کے لائق بنایا جاتا ہے جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قائم کردہ درسگاہ کے اندر افراد تیار کیے، جس سے ہم صفہ نبوی کہتے ہیں. یہ مسجد نبوی کے اندر ایک مخصوص جگہ تھی جہاں ایسے افراد تیار کیے گئے جو قرآن بھی بہتر انداز میں پڑھتے تھے اور قیامت کی صبح تک اب ان جیسا کوئی قرآن پڑھنے والا قاری نہیں آئے گا. جو حدیث کا علم بھی رکھتے تھے، جنہیں علمی برتری حاصل تھی اور قیامت کی صبح تک انہیں ہر میدان میں یہ برتری حاصل رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کے کارناموں پہ نظر ڈالیں گے، جو کارنامے لکھے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، اور وہ فرضی کارنامے نہیں، وہ فکٹیشیس سٹوریز نہیں ہیں، وہ افسانے نہیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جو محض خیال اور تصور کی بنیاد پہ تیار کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ ان کی حقیقی زندگی کی روداد ہے. اور وہ کارنامہ ہے کہ آج اس علم کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کا انسان بھی اس بات کا معترف ہے کہ جو شخصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صفحے کے اندر تیار کی، نہ وہ نیو یارک کی کسی یونیورسٹی سے تیار ہو سکتی ہے، نہ لندن کی کسی یونیورسٹی سے، اور نہ کسی مسلمان ملک کی یونیورسٹی یا درسگاہ سے اس طرح کی شخصیتیں آپ تیار ہو سکتی ہیں. ان شخصیتوں کا یہی کمال تھا کہ ایک طرف وہ علمی لحاظ سے بھی بہت فائق تھے اور دوسری طرف اخلاقی لحاظ سے بھی وہ بہت فائق تھے. انہوں نے جو بھی زندگی کا شعبہ سنبھالا، اس شعبے میں انہوں نے کارہایا نمایاں انجام دیے. ان میں سے بیشتر حکمران بن گئے، کچھ کو تو خلیفہ کا اور امیر المومنین ہونے کا درجہ حاصل ہے. لیکن آپ ان کے دور حکومت کو دیکھ لیجئے اور پھر آپ موازنہ کیجئے، مقابلہ کیجئے آج کے دور کے حکمرانوں کے ساتھ. ان میں کچھ قاضی بن گئے، جج بن گئے،
آپ ان کے انصاف پر مبنی فیصلے دیکھ لیجئے. ان میں سے کچھ مختلف علاقوں کے گورنر بنے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. آپ ان کی عبادت دیکھ لیجئے, آپ ان کی معاشرت دیکھ لیجئے, آپ ان کی معیشت دیکھ لیجئے, آپ ان کی تہذیب دیکھ لیجئے, ان کا تمدن دیکھ لیجئے, لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھ لیجئے, ماں باپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھ لیجئے. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس مقصد سے مبعوث کیے گئے تھے اور اس امت کے وجود کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے. اس امت کا جو اجتماعی منصب ہے, اس امت کی جو اجتماعی ضرورت ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی اس سے مستثنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ خبردار تم میں سے ہر ایک کو ایک چرواہے کی حیثیت حاصل ہے. جس طرح چرواہا ان تمام مویشیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے, جو مویشی لوگوں نے اس کے حوالے کیے ہوتے ہیں, جس طرح وہ اپنے ریوڑ کی نگہبانی کرتا ہے, رکھوالی کرتا ہے, دیکھ ریکھ کرتا ہے, فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو یہی حیثیت حاصل ہے اور تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر کا بڑا ہے تو اس کو اپنے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, حساب لیا جائے گا کہ کیا اس نے اسی ڈھنگ سے, اسی انداز سے, اسی پیٹرن پر اپنے عیال کی تربیت کی, انہیں تعلیم سے نوازا اور انہیں زندگی کا صحیح مقصد بتایا جس پیٹرن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین اور تاکید کی ہے. ایک خاتون خانہ کو بھی ذمہ دار بنایا گیا, ایک بادشاہ کو بھی ذمہ دار بنایا گیا, ایک محلہ دار کو بھی ذمہ دار بنایا گیا. جس کا جتنا بڑا جورسڈکشن ہے, حد اختیار ہے, اس حد اختیار میں ہر ایک کو ایک ذمہ دار کی حیثیت عطا کی گئی ہے اور ہر ایک سے کل قیامت کے روز اپنے کردار اور اپنے کنٹریبیوشن اور اپنی ایفرٹس اور جو وہ جدوجہد کرتا ہے ان میں اس کے حوالے سے اس سے کیا پوچھا جائے گا. لہذا کسی کو مستثنا نہیں کیا گیا. اس حوالے سے سورۃ الحج کی جو آخری آیت ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی معنی رکھتی ہے اور چشم کشا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ حج میں حج کا تذکرہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں اس کے ساتھ, ان کی عظیمت اور قربانی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور حج کے ساتھ حضرت ہاجرہ کی عظیمت کی داستان بھی جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا
فإن اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میری طرف توجہ رکھیے اور کام کی بات سنیے اور اس مقصدیت کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہونے دیں جس کو پانے کے لیے آپ نے اتنے دشوار گزار راستے طے کیے اور ہمیں بھی بہت دور سے بلایا. لہذا ان باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. یہ خشک باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے, یا یہ کوئی ایسی ترنگ نہیں ہے جو میرے معدے میں جس نے ابھار کی شکل اختیار کی ہو اور وہ میری زبان پہ آ رہی ہوں, بلکہ یہ باتیں بہت سیریس ہیں, ان کے اندر سنجیدگی ہے, کیونکہ ان تمام باتوں کی نسبت یا تو خدا کی طرف ہے یا تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا تو صحابہ کی طرف ہے یا تو اس امت کے علماء کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے, نشانیوں میں سے ہے. جن لوگوں نے آپ میں سے حج بیت اللہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور ہم سب کے دل میں یہ آرزو بہرحال زندہ رہتی ہے اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنے حرم مبارک کی زیارت نصیب فرما, اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو بھی حرمین شریفین کی زیارت سے بہرہ مند فرمائیں. وہاں دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں, آج وہ بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. ایک کا نام ہے صفا, ایک کا نام ہے مروہ. یہ دو پہاڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دو پہاڑیاں میری نشانیاں ہیں, لہذا تم میں سے جو حج کریں یا عمرہ کریں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ سعی کریں, دوڑیں, 7 چکر لگائیں. کیوں لگانے ہیں 7 چکر؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ کیا اگر میں آپ سے کہوں گا کہ اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک آپ 7 چکر لگائیں, آپ تو کہیں گے کہ مولوی صاحب تو پاگل ہو گئے ہیں, ہمیں کہہ رہے اس پہاڑی سے اس پہاڑی کے بھی چکر لگاؤ. میں کہتا ہوں کہ وہ پہاڑیاں یہ پہاڑیاں نہیں. جس طرح شگن کی اس بلند جگہ کو مدرسہ تعلیم الاسلام نے ان تمام پہاڑیوں کے درمیان ایک خاص مقام عطا کیا ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے میں تو نہ اس پہاڑی پہ بلایا گیا, نہ وہاں بلایا گیا, نہ وہاں بلایا گیا. مجھے کہاں بلایا گیا؟ شگن کی اس بلندی پر, پہاڑی پہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں کیا ہے؟ یہاں مدرسے تعلیم الاسلام ہے. اس مدرسے کی وجہ سے اس کو بہت مقام, عزت کا ایک مقام مل گیا. اب جن پہاڑیوں کے بارے میں خدا کا ایک کہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں, ان کی عظمت کتنی ہوگی آپ اندازہ لگائے. لیکن یہ عظمت انہیں کیوں دی گئی؟ یہ عظمت نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے, نہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. یہ عظمت عطا کی گئی حضرت ہاجرہ کی وجہ سے. یہ ہاجرہ کون ہے؟ جب ہمارے حاجی صاحبان حج کے لیے, حج کے سفر کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں تو کون کون سی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ چاول, دالیں, سبزیاں, کپڑے, دوائیاں, اور جب ان کے وہ بریف کیس بند ہو جاتے ہیں بس انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بس
ان چیزوں کا وہاں پہ استعمال کریں گے اور ایک روایتی طریقے سے عبادت انجام دیں گے اور واپس آئیں گے، یہی حج ہے؟ نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ حج پہ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی سیرت پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، یہ صحیح مجھ سے کیوں کرائی جا رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم فلسطین کے اندر تھے، اور فلسطین اس وقت بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، جہاں دنیا کے شاندار پھل اور فروٹ تیار ہوتے تھے، انار بھی، انگور بھی، اور بھی پھل اور فروٹ وہاں تیار ہوتے ہیں، اس کی فصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پیغمبر تھے، آرام کی زندگی اس اعتبار سے کہ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہیں تھی، فراوانی تھی، لیکن اچانک حکم آیا، یکا یک حکم آیا، اے میرے ابراہیم، فلسطین کو چھوڑ دیجئے اور کہاں جائیں؟ مکہ چلے جائیں۔ یہ مکہ کیا ہے؟ اس وقت مکہ